رسول کریم، میں نے 2 بیانات کیے ہیں اور دونوں میں نے یہ بتایا ہے کہ اگر آپ اچھی طریقے سے نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت تو جنت واجب ہوتی ہے۔ اب خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھے اس کا طریقہ کیا ہے؟ میں آپ کو ایسا طریقہ بتاتا ہوں، بہت کم آپ نے سنا ہوگا۔ آپ اس طریقے پر عمل کریں، آپ دیکھیے آپ کی نماز میں خشوع آنا شروع ہو جائے گا۔ طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے استنجا بہت اچھے طریقے سے کرے۔ آج کل تو ڈیلی نہیں ہے، پرانے زمانے میں ڈیلی اگر وہ مل جائے تو بہت اچھا ہے، لیکن یہاں شہر میں ممکن نہیں، تو ٹشو پیپر استعمال کرے۔ بہت خطرناک مسئلہ ہے، اس پہ میں الگ بیان کروں گا، یہاں موضوع سے خروج ہو جائے۔ 4-5 منٹ لگائے، 2-3 منٹ لگائے۔ پرانے زمانے میں آپ نے کھیتوں میں دیکھا ہوگا، وہ بابے اور لوگ کھڑے ہوتے تھے، 2-2 منٹ لگاتے تھے۔ آج کل چونکہ پانی آ گیا ہے تو سب سے پہلا کام آپ استنجا اچھی طریقے سے کریں۔ نمبر 2، وضو۔ ہمارے شہروں والوں کے ساتھ ایک اور مسئلہ ہے، وضو کی جگہ ہی نہیں ہے، جہاں واش روم ہے وہاں وضو ہے، وہاں آپ دعا ہی نہیں پڑھ سکتے۔ اگر آپ گھر بنائیں، اللہ آپ کو توفیق دے دے، وضو کے لیے الگ جگہ بنائیں اور قبلہ رخ ہو، ایسے بنا ہو جیسے مسجد میں، تو وضو کے لیے ایسی جگہ ہو جہاں آپ دعائیں پڑھ سکیں، تو ایسی جگہ میں بیٹھ جائے۔ واش روم کے اندر نہ کرے، لیکن ہماری مجبوری ہے، ہم کہیں اور کر نہیں سکتے، تو وضو بہترین طریقے سے بنائے ہو۔ کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دونوں ہاتھوں کو ایسا دھویا، بسم اللہ الرحمن، مسواک کیا، 1-2 منٹ لگائے، بہترین قسم کے۔ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، 2 منٹ پہلے تو ہم تیاری کرتے ہیں، بس ایسے پانی ڈالا بھاگ گئے۔ تو وضو بنائیں، پھر ناک میں، پھر غرغرہ کریں ناک میں، پھر بہترین چہرہ دھوئے، پھر بہترین اور دعائیں پڑھیں، وضو کی دعائیں، خاص کر درمیانی والی، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ مسواک کریں 2 منٹ، بہترین قسم کا، مزہ آ جائے آپ کو۔ تیسرا کام یہ کرے کہ ذرا نماز کے وقت سے پہلے چلے جائے۔ یہ جو اذان اور نماز میں 15 منٹ کا وقفہ ہے، اس میں کمال کا فلسفہ ہے۔ اگر آپ اس کو لے لیں، جیسے اذان ہو گئی، آپ نے وضو بنایا اور پہنچ گئے نماز، فرض نماز سے پہلے 15 منٹ پہلے آپ پہنچ جائیں، اس میں 2 رکعت نفل پڑھے۔ آہستہ آہستہ جب آپ بیٹھیں گے نفل پڑھیں گے، وہ خیالات ایسے نہیں، وضو بنائے جیسے ہم بھی ایسے کرتے، دوڑے سانس پھولا ہوا ہے، نماز میں خشوع کہاں سے؟ اور پھر امام نے سلام پھیرا، پھر باگے گھر آ گئے، سب ہماری بھی عادت بن گئی۔ تو بہترین طریقے سے آپ وضو بنائیں اور 15 منٹ پہلے مصلی پہ بیٹھ جائیں، 2 رکعت تحیۃ الوضو تحیۃ المسجد پڑھے، اس کے بعد نوافل پڑھے، اس کے بعد جب کھڑے ہو اور ہاتھ ایسے کرے تو آپ سوچے کہ میں نے سارے خیالات پیچھے ڈال دیے، اور اس کے بعد یہ کرے کہ آپ نماز کے الفاظ، اس دن مجھے ایک بزرگ ملا، 75-70 سال کا ہوگا، اس نے مجھے کہا سورہ کوثر نہیں آ رہی تھی۔ تلفظ کسی قاری، آج کل ہمارے قاریوں میں بھی رسم ہے، وہ آپ کو رسم قرآن پڑھنا ہی، جو واقعی اللہ والا ہے، کوئی خاتون ہے تو خاتون، مرد ہے تو مرد، ان سے قرآن سیکھے۔ الحمد، ہم کیا الحمد غلط پڑھ لیا، لہنی جلی ہے، نماز ٹوٹ جائے گی۔ الحمد للہ، دیکھو اس میں بھی غلطیاں ہے، تو آپ نے کسی قاری صاحب کو سنا کے الفاظ صحیح کر دینے ہیں۔ اس کے بعد کم از کم آپ کو جو آپ پڑھ رہے ہو اس کا ترجمہ آنا چاہیے۔ سبحان کیا معنی نہیں پتہ، آپ جب سوچیں گے سبحان، اور اللہم کا کیا معنی ہوتا ہے، وبحمدک، ان الفاظ پہ جب آپ غور کریں گے آپ کو ایسا لگے گا کہ میں کسی اور دنیا میں ہوں۔ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اور اگر آپ تنہا ہیں تو ذرا زور سے پڑھے آواز۔ اور یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں، اگر آپ کے ہونٹ بند ہیں تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی، یہ قرأت نہیں کہلاتا ہے، قرأت میں ہونٹ ہلنا ضروری ہے۔ میں نے دیکھا اکثر لوگ ایسے کھڑے ہوتے ہیں، وہ دل میں پڑھ رہے ہوتے، دل کی تلاوت کو قرأت نہیں کہتے ہیں،
کتنی باتیں ہو گئی اس کو گن لینا ہے، 1 2 3 4 5۔ اس کے بعد ترجمے کے ساتھ ساتھ پھر اس کے بعد یہ سوچے اللہ مجھے دیکھ رہے ہے، اس پہ آپ بار بار مشق کرے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ ساری دنیا میں دھماکے بھی ہو رہے ہو، آپ نماز پڑھ رہے ہوں گے، آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہوگا، آپ کا اللہ سے ایسا مضبوط تعلق بن جائے گا۔ آپ اس طرح تجربہ کر کے پھر مجھے کمنٹ میں بتا دینا کہ فائدہ ہوا نہیں ہوا۔ اگر نہیں ہوا تو پھر کوئی اور مسئلہ ہے وہ خصوصی مجھے کمنٹ میں پوچھ لینا، تو میں آپ کو بتا دوں گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔